أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، ماہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت ماہ رمضان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رمضان شہری، کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ مہینے 12 اللہ ہی کے ہیں، دن رات اللہ کے، زمین آسمان کل کائنات اللہ کی، لیکن جب کسی خاص چیز کو اللہ تبارک و تعالی اہتمام کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرما لے تو وہ اس چیز کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں کے 4-5 بیٹے ہوں تو کسی ایک بیٹے کو کہے کہ وہ تو میرا ہے، حالانکہ باقی 4 بھی تو اسی کے ہی ہیں، لیکن یہ ماں کی طرف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ باقی سب سے زیادہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں سارے مہینے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا مہینہ وہ رمضان کا ہے، تو یہی اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ باقی اس ماہ مبارک میں عام 11 مہینوں کے علاوہ خصوصیات کیا ہیں، تو وہ 4 خصوصیات ہمیں اس ماہ مبارک میں نظر آتی ہیں۔ 4۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض فرمایا ہے، اور یہ فرض روزہ اس ماہ مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض نہیں ہے، اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں وہ بے مثال اور لازوال، اور سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ جو اس مہینے میں روزے رکھے گا تو اس کو بطور انعام کے میں اللہ مل جاؤں گا، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کی پہچان کے لیے یہ ماہ مبارک، اور اس میں رمضان کے روزے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ 20واں روزہ چل رہا ہے، آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ عام دنوں کے اعتبار سے ان دنوں میں آپ نے خود کو اللہ کے زیادہ قریب محسوس کیا ہوگا، آپ نے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب محسوس کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں دل لگا ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی کی ہوگی، کچھ ذکر کچھ تلاوت کا اہتمام بھی ہوا ہوگا، اور کار خیر صدقہ خیرات یہ بھی آپ نے کیے ہوں گے۔ وہ کیفیت جو عبادات کے اعتبار سے اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، تو یہ اس روزے کا ایک بہت بڑا پھل اور ثمرہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑنا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، جو اللہ نے عالم امر سے ہمارے وجود کے اندر اتاری ہے۔ پوری کائنات میں جو روح ہے وہ اللہ نے صرف انسانوں میں رکھی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں اس بندے کو برابر کر کے اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو پھر تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ روح اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو بہرکیف اب یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اپنی روح میں سے، تو اللہ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونک دیا۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اس کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ مضبوط رہے، قائم رہے، لیکن جب ہم روح کو اس کی غذا نہیں دیتے، اس کی جو تقویت اور اس کی نشو و نما کے اعمال ہیں ہم جب نہیں کرتے تو پھر روح آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے، تو اس کا اللہ سے تعلق بھی کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، بالآخر یہ روح دم توڑ دیتی ہے اور اللہ سے اور اللہ کے تعلق سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، شیطان تو ہے کوئی نہیں، دوسرا اندر کا دشمن وہ نفس ہے، روزہ اس کو دباتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، تو نفس کی کمزوری میں روح کی تقویت ہے۔ نفس جتنا کمزور ہوگا روح اتنی طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں روحانیت انسان بڑی محسوس کرتا ہے، روح کا اللہ سے تعلق محسوس کرتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرتا ہے، اور اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا گرمی کی شدت میں آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا کہ اس وقت روح اپنی قوت میں ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا۔ تو روزے کا جو اللہ نے فرض کیا ماہ رمضان میں، اس کا ایک یہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اپنے منبع اپنے سرچشمے کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے نیکی کرنا، اعمال خیر کرنا، رات کو جاگنا، سحری میں تہجد پڑھنا، ذکر تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا، سارا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی خصوصیت ماہ رمضان کی کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں روزوں کو فرض کیا۔ دوسری خصوصیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ کہ میں نے اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے مسنون کر دیا، یعنی اس سے مراد نماز تراویح، کہ 20 رکعت مسنون نماز تراویح یہ آپ کو صرف ماہ رمضان کے اندر ملتی ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اگر آپ تراویح پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ یہ بھی رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں دور نبوت جو تھا تراویح کا اہتمام کیا گیا، لیکن وہ نظم نہیں تھا جو آج ہمارا ہے۔ آپ انفرادی پڑھ لیتے، ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی، اگلے دن صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، انتظار فرما کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں، لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ بعد میں پھر آپ نے آ کر جب صورتحال کا جائزہ لیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں اس کا اہتمام زیادہ کر دوں تو شک ہے کہ تم پہ تراویح کی فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے اب میں اس کا وہ اہتمام نہیں کرتا، تم انفرادی طور پر اپنے ترتیب سے اس کو پڑھو۔ تو دور نبوت میں اور دور صدیقی میں انفرادی طور پر اپنی اپنی تراویح بھی پڑھی گئی، 2-4 افراد جمع ہو کر جماعت بھی کرا لیا کرتے تھے۔ البتہ دور فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر امت کو ایک امام پر مسجد کے اندر جمع فرما کر پورے مہینے تراویح کا اہتمام شروع کرا کر پھر آپ نے اس سنت کو جاری کر دیا جو آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ یعنی ایک ہے تراویح کا ثبوت، وہ تو دور نبوت اور ذات پیغمبر سے ہے، البتہ موجودہ ترتیب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو عمل پیغمبر کا ہو یا عمل خلیفہ راشد کا ہو، ان دونوں پر سنت کا اطلاق اللہ کے نبی خود فرما گئے، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم۔ تو گویا کہ ثبوت ذات پیغمبر سے اور ترتیب عمر بن خطاب خلیفہ راشد سے، تو لہٰذا 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، پوری امت مسلمہ اپنے مراکز کے اعتبار سے بھی 20 رکعت مسنون تراویح کا اہتمام کرتی کراتی چلی آئی ہے، آج تک ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ تراویح کی نماز یہ بھی ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے، تراویح کی نماز یہ بھی ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ سکوں اور اصل موضوع پر بات کر سکوں۔ تو اس اعتبار سے 2 خصوصیات، ایک تو روزہ اور نمبر 2 تراویح۔ اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے روزے بھی رکھے اور پوری تراویح بھی پڑھی اور
اور یقیناً بدنصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یا تو روزوں میں کوتاہی کی یا پھر نماز تراویح میں کوتاہی کی، اور بنسبت روزے کے نماز تراویح میں کثرت سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اکثریت نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتی، حالانکہ یہ ماہ رمضان کی مستقل ایک سنت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی اور تمام صحابہ، تمام فقہا، اولیاء، اتقیاء، سب کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ہے۔ اور ایک مہینہ تو ہے اور 1 گھنٹے کی نماز تو ہے، وہ بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ ادھر تراویح کا ٹائم ہے اور باہر نکلے تو بازار بھرے ہوئے ہیں، نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ پھر کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ ساتیں کہاں ملے گی؟ یہ کتنا قیمتی وقت ہے کہ ایک ایک لمحہ ماہ رمضان کا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ میں اللہ کی وہ رحمتیں برس رہی ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی بات کہ غفلت ہے اور روحانی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہمیں کہیں یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کے لیے جانا پڑے تو شاید 3 گھنٹے ہم کھڑے رہیں گے، وہاں پر دھوپ میں بھی کھڑے رہیں گے۔ کہیں اور آٹے کی ٹرک آ جاتا ہے اور معاملہ مشکل میں پڑا ہوا ہے تو وہاں پر بھی 2.5-3 گھنٹے۔ اور کئی مرتبہ ہم نے پچھلے عرصے میں یہ بھی دیکھا کہ فجر کے بعد بھی لوگ جا کر سٹور کے باہر بیٹھ گئے، 10-11 بجے چینی کا ٹرک آئے گا، اس وقت تک لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ 5 کلو چینی کی اہمیت تو ہے لیکن نماز تراویح کی اہمیت کوئی نہیں۔ حالانکہ وہاں پر دھوپ میں کھڑا ہونا ہے، وہاں پر روزے کی حالت میں کھڑا ہونا ہے، یہاں پر تو کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ سنیں کتنے بڑے اجر کی بات۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں کیا وہ کمزور ہو گئے؟ کیا ان کی زندگی میں کمی آ گئی؟ نہیں، ان سے پوچھیں وہ روحانی کتنے خوش ہیں، ان کی روح کتنی مطمئن ہے کہ ہم نے جو ہو سکا ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، بقیہ ایام میں کوتاہی نہ کریں، اور یہ بڑا قیمتی وقت، قیمتی لمحات ہیں، قیمتی نماز ہے۔ ایک ایک سجدے پر کئی ہزار نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچیں 40 سجدے ہیں، اگر 2000 بھی ہو تو 80,000، پھر 80,000 میرا اور آپ کا، اور ایک 80,000 اللہ کا۔ 80,000 کو ضرب دیں 70 کے ساتھ، پھر 70 کو آگے بات بڑھا دیں تو کہاں تک پہنچے گا؟ کتنے بڑے اجر سے ہم خام خواہ محروم ہو رہے ہیں، خام خواہ۔ تو اس لیے نماز تراویح کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ پھر کئی نوجوان ہمارے حضرات پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں امام رکوع میں جانے لگے بھاگ کر آ کر وہ رکوع میں شامل ہو جاتے، ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، مذاق کرنا یہ کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ چلے تراویح کے سلسلے میں ایک سوال بھی ان کا آیا ہوا ہے کہ وجہ بیماری تراویح گھر میں اکیلے جی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، اگر بیماری ہے اور عذر ہے فرض گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں، تراویح تو سنت ہے، تو لہٰذا آپ گھر میں تراویح کی نماز، اگر مسجد دیکھیں وہ ثواب جو مسجد کا ہے اور وہ ثواب جو جماعت کا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ایک آدمی اگر ویسے ہی گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم ہوگا، لیکن ایک آدمی کی نیت سچی ہے، اس کے ارادہ تھا پوری کوشش کے ساتھ کہ میں نے مسجد میں با جماعت پڑھنی ہے، اور اس نے اہتمام کرنا بھی چاہا، اپنی پوری کوشش کر لی، نہیں بات بن سکی، بعد میں گھر نماز پڑھی، تو امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ اس کو مسجد کا ثواب بھی دے دے گا اور اس کو جماعت کا ثواب بھی دے دے گا، کیونکہ اللہ بڑی کریم ذات ہے، دے کر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ہم مانگ کر تھک سکتے ہیں، وہ دے کر نہیں سکتا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کے سارے مخلوقات جمع ہو جائیں، اور جنات اور انسان جمع ہو جائیں، سارے اول تاخر، اس وقت 7 ارب انسان ہے دنیا میں، جو آ چکے جو آئیں گے، ارب لوگ جمع ہو جاؤ، مختلف زبانیں، مختلف قومیں، مختلف دعائیں مانگو مجھ سے، میں تم سب کی دعائیں سنوں گا بھی اور تم سب کو اس کے مطابق عطا بھی کروں گا، اور سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں تو سمندر میں کمی آ جاتی ہے۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ مانگنے والے بنو، لینے والے بنو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اس نے دیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، موضوع ہٹ جائے گا۔ تو بہرکیف یہ نمبر 2 خصوصیت ماہ رمضان کی وہ نماز تراویح ہے، اور تیسری خصوصیت جس کا آج شام سے آغاز ہوگا وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی عبادت ٹھیک ہے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو مسنون ہے وہ آپ صرف ماہ رمضان میں کر سکتے ہیں، باقی ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب۔ اگر آپ نظر مان لیں
میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے مسجد میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، 6 مہینے کروں گا، سال کروں گا، 10 سال کروں گا، 1 دن کروں گا، نظر مانی تو وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے اگر وہ کام پورا ہو جائے۔ اور نمبر 2 نفلی اعتکاف، کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں، جتنی دیر کے لیے آئیں، یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم اعتکاف سے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ وقت زیادہ ماہ رمضان میں مسجد کے اندر گزاریں اور اعتکاف کی نیت کر کے گزاریں، تاکہ آپ کو مسجد میں جہاں باقی اعمال کا ثواب ملے گا وہاں پر اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو نفلی اعتکاف۔ البتہ مسنون اعتکاف کہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرپور اہتمام فرمایا، وہ ہے آپ نے زندگی میں مسلسل ہر سال ماہ رمضان کا اعتکاف کیا ہے۔ 1 سال کہیں سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر کے گزشتہ 10 دنوں کی بھی گویا قضا کر لی تھی۔ تو یہ اتنا عمل ہمارے لیے کافی ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے، ہر سال فرمایا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس طرح اللہ کے نبی کا فرمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ 1 دن کے اعتکاف کا اجر کیا ہے؟ 1 دن اگر اعتکاف کیا جائے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 دن کا اعتکاف کرنے والے کو یہ انعام دے گا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ خندق کہتے ہیں جو گڑھا کھودا جاتا ہے، 3 خندقیں، اور 1 خندق کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ 1 خندق کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو جو 1 دن اعتکاف کر لے 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا، تو جو 10 دن اہتمام کرے گا اللہ اسے کتنا عطا فرمائے گا، اللہ کتنا نوازے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا اہتمام کریں، خاص طور پہ ہمارے بزرگ حضرات کہ جن کا واقعی گھر میں اس طرح کام یا مصروفیت نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں کہ اس وقت، اس عمر میں اور اس حالات میں اور اس مہینے میں اگر یہ اللہ کی طرف سے سعادت نصیب ہو جائے کہ 10 دن کے لیے آپ اللہ کے مہمان بن جائیں، تو اس کی برکات اور اس کے ثمرات اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف بیٹھنے والے جو ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے وہ اپنی عام زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیا کرتے تھے جو اعتکاف کی وجہ سے رک گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب بھی معتکف کو اعتکاف کے دوران مسلسل دیتا رہے گا، اس میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت۔ اور ویسے بھی دیکھیں، اپنا آپ کسی کے در پہ ڈال دینا، تو ہر بندہ اپنے در پہ آ کر پڑے رہنے والے کے لیے ایک نرمی کا پہلو نکال ہی لیتا ہے۔ اگر بندہ اپنے خالق کے در پہ آ کر بیٹھے گا، گھر والوں کو چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، سارے معاملات چھوڑ کر بستر لیا اور مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا، 10 دن تک مسجد سے باہر نہیں نکلنا، تو 10 دن وہ اللہ کا مہمان بنا، فرشتوں کے ماحول میں رہا، ہر سانس پر عبادت کا ثواب ملا، اللہ کا قرب ملا، اللہ کے تعلق کی جگہ وہ اللہ کی مسجد ہے، اس کو اس نے آباد کیا، تو سوچیں اللہ کتنا اس کو انعام فرمائے گا۔ تو اس لیے ایک آدمی تو کم از کم بستی سے ایسا ہو کہ جو اعتکاف کرے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہ ہوا تو پوری بستی گناہ گار ہو جاتی ہے، اس کا گناہ پوری بستی کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہذا اہتمام کے ساتھ کوشش کریں آپ احباب کہ آج کی چونکہ 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب، آج تاک رات بھی ہے، آخری عشرہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، تو مغرب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر اپنے اہتمام کے ساتھ تشریف لے آئیں، تاکہ آپ کی آج کی افطاری اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے گھر میں مہمان بن کر ہو۔ پھر اس کے بعد جب تک چاند عید کا نظر نہیں آئے گا آپ اللہ کے مہمان بنے رہیں گے، آپ کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اسی مسجد میں گزرے گا۔ اور اعتکاف کا ایک سب سے بڑا انعام، نقد انعام، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرما دیتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ تمہیں نہیں اندازہ۔ وما ادراک اللہ وہاں پہ استعمال فرماتے ہیں جہاں پر کوئی عظیم الشان معاملہ ہوتا ہے۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا ہے؟
تمہیں کیا معلوم؟ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ حضرات صحابہ تشریف فرما تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر 80 سال وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، باقی اعمال اس کے علاوہ۔ جب یہ تذکرہ کیا تو صحابہ پریشان ہو گئے، کس بنیاد پر؟ کہ وہ اعمال میں آگے نکل گئے۔ حالانکہ حضرات صحابہ ان کی صفت قرآن نے کیا بتائی ہے؟ فاستبقوا الخیرات، کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جو ہر لمحہ یہ تصور یہ سوچ رکھ کے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی عمل رہ نہ جائے، ہم ہر عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث اور بھی ہے کہ بعض صحابہ نے سنا اللہ کے نبی رات کو سوتے نہیں ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں اور وہ آرام نہیں کرتے اور اس طرح کی باتیں۔ تو 3 صحابہ نے کہا جی کہ آج، ایک صحابی نے کہا آج کے بعد مرتے دم تک میرا روزہ ہے، میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں رات پوری جاگا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی کنوارا رہوں گا تاکہ عبادت کر سکوں، میں نکاح اور شادی بھی نہیں کروں گا۔ یعنی یہ حضرات صحابہ کا جذبہ تھا اعمال خیر کی طرف۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے جذبے پست ٹھنڈے ہو گئے، بالکل ٹھنڈے، ٹھنڈے، کہتے ہیں نا برف جم چکی ہے ہمارے جذبات پر، ہمارے اندر وہ نیکی کرنے کا ذوق اور شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضرات صحابہ میں کتنا ذوق اور شوق تھا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا، کہ جو اللہ کی طلب، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے کیسے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے کہ اللہ کے نبی اشارے فرماتے اور وہ اپنی جان تک کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کس بنیاد پر؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اعمال میں استقامت، کہ دن بھر جو صحابہ جہاد بھی کرتے، کھیتی باڑی کرتے، وہ بھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوازاری کیا کرتے، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے، ان کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بتائے، ان کی خوبیاں اللہ نے قرآن میں بتائیں کہ وہ کتنے قیمتی لوگ تھے۔ کس بنیاد پر؟ اعمال خیر میں رغبت کی بنیاد پر، کہ وہ متلاشی رہتے تھے کون سا عمل کریں ہم کہ ہمیں جنت مل جائے۔ حضرات صحابہ اب خود ادباً سوال کرتے نہیں تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم اکثر انتظار کرتے کسی دیہاتی کا، کیونکہ دیہاتیوں میں اس طرح کے آداب کی رعایت نہیں ہوتی۔ دیہاتی ہوتے ہیں بیچارے، سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اب صحابہ تو سوال نہیں کیا کرتے تھے، کوئی دیہاتی آتے باہر سے یا محمد بلانا شروع کر دیتے، تو بار کیا ان کے لیے اللہ کے نبی نے رعایت فرمائی۔ اب وہ جب آتے تو آ کر وہ سوال کرتے تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی دیہاتی آئے، وہ اللہ کے نبی سے سوالات کرے اور ہمیں سیکھنے کا موقع مل جائے، وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو جب سنا بنی اسرائیل کے ایک عابد نے عبادت بھی اتنی کی اور 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، تو صحابہ پریشان ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ہماری تو کل عمر 80 سال نہیں ہوتی، ہماری تو کل عمر 80 سال نہیں ہوتی، اور یہ تو 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ صحابہ پریشان کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جواب نہیں دیا۔ اتنے میں اللہ نے جبریل امین کو اتار دیا۔ کیوں؟ اللہ قدردان ذات ہے، اللہ جذبات کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احساسات کی قدر کرتا ہے، ارادے اور عزم کی قدر کرتا ہے کہ تم ارادہ کر کے چل پڑو، اللہ تمہارے لیے کیسے راستے بنائے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے دین کے معاملے میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے سارے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تم ارادہ تو کرو، تم عزم تو کرو، میری طرف آؤ تو صحیح۔ تم 1 قدم اٹھاؤ گے میں 2 قدم اٹھاؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے بندو آؤ تو صحیح۔ اور یہ ماہ رمضان اسی چیز کی تو کیا ہے؟ مشق ہے کہ اللہ کی طرف کیسے آیا جاتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو جبریل امین بھی آ گئے اور سورہ قدر اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے میرے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دو کہ پہلی امتیں محنت زیادہ کر کے گئیں، انہیں اجر تھوڑے ملے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی امت عمل تھوڑے کر کے جائے گی، اجر اللہ ان کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ عمل تھوڑے ہوں گے
لیکن اجر اتنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کئی جنتی اپنے اجر دیکھ کر اور اجر پر ملنے والے انعامات دیکھ کر پوچھیں گے پروردگار یہ اتنے بڑے بڑے عمل ہمارے تو نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہم نے تو نہیں کیے، لیکن اب کس عمل کو اللہ نے بڑا جانا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ فرمائے گا تمہیں کانٹا چبھا، تم نے صبر کیا، شکر کیا، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو جنتی کہے گا کاش ایک کانٹا چبھا، اس کی تکلیف پر اللہ نے اتنا اجر دیا، کاش دنیا میں میرے وجود کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کتر کتر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا کہ ہر آہٹ پر، ہر تکلیف پر، ہر درد پر اتنا انعام جو مل رہا تھا۔ تو گویا کہ درد سہنا پھر آسان، اب صحابہ کے لیے جان دینا کیوں آسان تھا؟ اس لیے کہ وہ حقیقت کو پا چکے تھے، ان کو اللہ کی معرفت مل چکی تھی، اس لیے اللہ جب سامنے آ گیا، جیسے ایک شمع ہے اس پر پروانہ کیسے آ کے جان دیتا ہے، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز آ سوختہ راجاں شد و آواز نیامت، کہ مرغ سحر تو بھی صبح اٹھ کر عشق کے ترانے گاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے کرتا ہے، لیکن تجھے بتاؤں عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ، جو شمع پر اپنی جان دیتا ہے منہ سے آ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ شمع کی محبت میں، اس کی معرفت میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، تو پھر آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ شاعر نے بھی اسی بات کی عکاسی کی کہ فنا فی اللہ، ایک ہے نا فنا، ایک ہے بقا، بظاہر دونوں متضاد ہیں، فانی وہ جو ختم ہو جائے، باقی وہ جو ہمیشہ رہے، لیکن شاعر کیا کہتا ہے، جب فنا فی اللہ ہوگا تو وہ گویا کہ ہمیشہ کی بقا حاصل کر جائے گا۔ جو اللہ کے لیے فنا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ تو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آج ہماری کیفیت، ہماری مثال کیا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں آتا۔ مرنا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ مرنا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ کا دیدار۔ اور ہماری کیفیات کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں، لہٰذا ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کیا لے کر جائیں گے اللہ کے حضور، کیا پیش کریں گے اللہ کے سامنے، ہے کیا ہمارے دامن کے اندر۔ کرنے والے تو کر کے چلے گئے کہ جن کے جسموں کے ٹکڑے بھی ہوئے اللہ کی محبت میں، جن کو مارا گیا اللہ کی محبت میں، جنہیں گھسیٹا گیا اللہ کی محبت میں، جن کو ستایا گیا اللہ کی محبت میں، اور وہ ساری سختیاں برداشت کرتے چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ کی معرفت حاصل تھی، نگاہ اللہ کی ذات پہ تھی۔ اور محبوب جب نگاہوں کے سامنے ہو تو عاشق صادق جو ہوتا ہے اس کے وجود کے ٹکڑے بھی کر دو اس کی زبان سے آہ نہیں نکلتی۔ لیکن معرفت تو حاصل ہو، اللہ کا قرب تو ملے، اللہ کا احساس تو نصیب ہو، اور یہ ماہ رمضان اسی کی تربیت ہے، اسی کی عملی مشق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس نے جبریل کو بھیجا، صحابہ نے فکر کی، مسئلہ میرے اور آپ کے لیے بھی آسان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ کے صحابہ اپنی کم عمری اور کم عملی کی بنیاد پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری عمر تھوڑی ہے، عمل کم ہو جائیں گے، اور ان کے 80 سال تو جہاد کے ہیں۔ ان سے کہو وہ 80 سال جہاد کریں گے تو اجر پائیں گے، وہ 80 سال گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے تو اجر پائیں گے، وہ 80 سال عبادت کریں گے تو اجر پائیں گے، لیکن تمہاری خصوصیت، تمہارا مجھ سے تعلق جو ہے اس پر میں تمہیں پیکج دے رہا ہوں، ایک انعام دے رہا ہوں کہ وہ 80 سال عبادت کرے گا تو اجر ثواب ملے گا۔ تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، تم اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لو، میں تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ کرنے کی عبادت کا اجر دے دوں گا۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، لیکن قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 سے آگے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کتنا اللہ انعام دے گا۔ تو ایک رات اگر آپ نے 2 نفل پڑھ لیے تو 1000 مہینے 2 نفل پڑھنے کا ثواب۔ ایک تسبیح ذکر کی پڑھ لی، 1000 مہینوں سے زیادہ تسبیح پڑھنے کا ثواب۔ ایک رکوع، ایک پارہ قرآن کا پڑھ لیا، 1000 مہینے تلاوت قرآن کا ثواب۔ اس ایک رات میں صدقہ خیرات کر دیا، 1000 مہینے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب۔ ایسا پیکج ہمیں کون دے سکتا ہے؟ وہ کتنا کریم ہے اللہ۔ اب اس میں گناہگار بھی تو ہوں گے، اللہ کے نافرمان بھی تو ہوں گے، اللہ کے باغی بھی تو ہوں گے کہ جو رات کو شاید کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے کہا تمہیں بھی پیکج دیا جا رہا ہے، میرے نیک تو میرے ہی ہیں، میرے گناہگاروں نافرمانوں
جن کی زندگی میری بغاوت میں گزر رہی ہے، تم بھی آ جاؤ، میں تمہیں بھی اس پیکیج سے محروم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ رحمتیں میری عام ہے، رحمتیں میری برس رہی ہیں، تمہارے دامن میں جگہ تھوڑی ہے، تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، تم چل کے آتے نہیں ہو میرے در پہ، وگرنہ لینے والوں نے کیسا لیا؟ ایسا لیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، ہم نے نہ لیا لہٰذا ہم دنیا کو دیکھتے رہ گئے۔ تو اس لیے اعتکاف کا ایک بڑا نقد انعام یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما دے گا۔ ویسے بھی معتکف مسجد میں اگر سویا بھی رہا تو پھر بھی عبادت کا ثواب ہے، سویا بھی رہے، یعنی کتنا بہترین معاملہ ہے، کتنا اللہ کا کرم اور خصوصی انعام ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کی عبادت وہ بھی ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے، اور اس میں شب قدر یہ بھی ماہ رمضان کی بہت بڑی خصوصیات میں سے ہے کہ ایک رات کی عبادت اللہ نے کتنے سالوں کی عبادت کے درجے میں قبول فرما لی۔ کیا فرما لی؟ بعض لوگوں کا تصور ہے اس رات روشنی ہوتی ہے، چاندنی ہوتی ہے، یہ ویسے باتیں بنی ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس کوئی ایک رات ہوگی، ہاں علامات لکھی ہیں، لوگوں نے علامات لکھی ہیں کہ جس رات سے بے قدر ہو وہ رات پوری سناٹا رہتا ہے، کتوں کے بولنے کی آوازیں نہیں آتی۔ اس طرح بعد میں لکھا ہے اس دن جو اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے اس کی کرنوں میں حرارت نہیں ہوتی، اس میں ٹھنڈک ہوتی، محسوس کی جا سکتی ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اسے محسوس کر لیتے ہیں اپنی کیفیات کی بنیاد پر کہ شب قدر ہے اور چل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ قیمتی راتیں، آج 21ویں شب ہے تو آج لازمی اہتمام کریں، ایک تو اعتکاف کا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم نفلی اعتکاف تو ہر آدمی کیا کرے۔ جب بھی مسجد میں آئے تو یا اللہ جب تک مسجد میں ہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو گویا کہ آپ بھی معتکفین میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اعلیٰ درجہ جو اعتکاف کا وہ کیا ہے کہ آپ 10 دن تک اللہ کے مہمان بن کر، اللہ کے در کے فقیر بن کر، اپنے دامن طلب کو پھیلا کر اس غنی کے در پہ آ جائیں۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم سارے فقیر محتاج ہو، اللہ غنی بے نیاز ہے، تو فقیر محتاج بن کر دامن پھیلا کر اس غنی کے در پہ آ جائیں۔ دنیا کے غنی ہمیں خالی نہیں بھیجتے، اللہ تو غنیوں کا بھی غنی ہے، وہ کیسے خالی بھیج سکتا ہے؟ اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، کہ اے کریم تیرے خزانہ غیب سے اپنے پرائے دشمن، آگ پرست، ستارہ پرست سارے ہی روزی حاصل کر رہے ہیں، دوستاں رات کجا کنی محروم، تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو کے بعد دشمنہ نظرداری، کہ تیرا کرم تو دشمنوں پر بھی برس رہا ہے، اپنوں کو تو کیسے محروم کرے گا؟ اور ان حالات میں آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت بہت بڑھ چکی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دن بدن ہر آنے والا دن ہمیں اللہ سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان ہے، مسجدیں اب خالی ہو چکی ہیں، لوگ گانے بجانے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، سحری اور افطاری کے اوقات میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہمارے روزے ہیں؟ یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ تو اگر ماہ رمضان کے اندر بھی ہماری موسیقی سے جان نہیں چھوٹ رہی، ٹیلی ویژن سے جان نہیں چھوٹ رہی، اور ڈرامے اور یہ سارا گن بلا ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر سوچے پھر کون آپ کو آ کر اور کس مہینے کس زمانے میں آپ کو آ کر سمجھائے گا؟ اگر رمضان میں نہ بن سکے، 11 مہینے ویسے بھی شیطان آپ کو نہیں چھوڑتا، یہ 1 مہینہ اللہ نے آپ کے لیے خصوصی پیکیج رکھا، اس سے بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کمپنیاں پیکیج دیتی ہیں، رات ساری نوجوان جاگ کر گزار دیتے ہیں، اللہ پیکیج دیتا ہے، کوئی 1-2 نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے ہمارے اندر ایسا معاملہ؟ خیر اور نیکی کی طرف کیوں ہم لوگ نہیں جاتے؟ یہی معاملہ ہمارے گھروں میں، ہماری عورتوں میں۔ مردوں کا جب یہ حال ہوگا تو عورتیں کہاں نمازی بنیں گی؟ عورتیں تراویح تو بالکل ہی نہیں پڑھتی، اکثریت الا ماشاءاللہ 100 میں سے 1 عورت ہوگی جو گھر میں تراویح کا اہتمام کرے۔ 99 عورتیں وہ تراویح کا اہتمام ہی نہیں کرتی گھروں میں، ٹائم ایسے ہی گزار دیا۔ تو بار کے بعد دور نکل جائے گی۔ خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ اس وقت اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنا لیں۔ کیوں کہ آنے والے حالات ان کی کوئی آثار ٹھیک نہیں ہیں۔
تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ اگر تعلق مع اللہ نہ ہوا تو یقین جانیں کوئی بھی ہماری داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہم اپنے اعمال کی بدعمالیوں میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب گویا اللہ کی پکڑ شاید آ جائے، لیکن اللہ نے موقع رمضان کا زندگی میں عطا کر دیا۔ انفرادی طور پر بھی توبہ ہو، اجتماعی طور پر بھی توبہ کا اہتمام کریں، اور ان تمام قیمتی لمحات اور دنوں اور راتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں، اہتمام کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس اللہ سے مانگیں، اس سے صلح کر لیں، تعلق جوڑ لیں۔ یہ وقت گزر گیا، آج 20 دن گزر گئے، آگے بھی 9 دن گزرتے، 10 دن پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ایک دن ہوگا جہاں پر ہم عید کا خطبہ دے رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد وہی میدان، وہی گھوڑا۔ لیکن جس نے رمضان میں اپنے اوپر محنت کی، نفس کو تیار کر لیا، اپنی تربیت کر لی، باقی 11 مہینے اللہ آسانیاں کر دے گا۔ اور جو رمضان کے اندر بھی خود کو نہ بنا سکا، اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تبارک ہے، جو گزر گیا کمی کوتاہی اللہ معاف کر دے، جو باقی ہے اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔